اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو آج سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 کی تفسیر ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ آج سے جو ہے ہم آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 21 کیا ہے؟ یہ جس پہ جو ہے کرسر میں لگا رہی ہوں، یہ آیت نمبر 21 ہے، یا ایھا الناس۔ تو اس کا جو ہے ہم ترجمے سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آیت نمبر 21 ہے کہ اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ اب یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور یہی تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آیت نمبر 21 میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، کہ بندگی اختیار کرو۔ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کس کی؟ کہ اس رب کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اب اللہ کی بندگی اختیار کرنا، اس کا تقوی اختیار کرنا، اس چیز کی اس آیت میں تلقین کی جا رہی ہے، اور تمام رسولوں کی دعوت یہی عبادت رب ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بھی یہی تھی، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم بچ سکو۔ عام طور پر جو لوگ غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں اس پر وہ اس دلیل پر جمے رہتے ہیں کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، باپ دادا تھے، ان کا یہی راستہ ہے۔ تو اب الذی خلقکم والذین من قبلکم کے الفاظ میں اس دلیل کا رد موجود ہے کہ جیسے تم مخلوق ہو ویسے ہی تمہارے آباء و اجداد بھی مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو اس طرح وہ بھی خطا کر سکتے تھے۔ لہٰذا یہ نہ دیکھو کہ تمہارے باپ دادا کا جو راستہ تھا وہی ٹھیک ہے تو اس پہ چلو، بلکہ یہ دیکھو کہ حق کیا ہے، یعنی دنیا میں افراط و تفریط کے دکوں سے بچ سکو اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بندگی اور روش اختیار کرنی ہے۔ اب آیت نمبر 22 کیا ہے؟ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ اب جو پیچھے آیت گزری تھی نا اس کے کہ اس رب کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کون سا رب۔ اس آیت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی برسایا، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچایا، تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ اب کیا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ بھی ہے کہ جب تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو پھر اس کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اہل عرب جو ہے وہ ایک منٹ جی آگے آ گیا ہے شاید۔ اب کیا ہے کہ اہل عرب یہ بات مانتے تھے کہ کائنات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، البتہ جو ان کے دیوی دیوتا تھے انہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے جو ہے اوتار ہیں، یا اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں، اس کے محبوب ہیں، اولیاء ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا یہ شفاعت کریں گی ہماری اللہ کے حضور۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، وہی اس کا مدبر ہے، تو اب کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ۔ اب آیت نمبر 23 کیا ہے؟ اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر کہ یہ ہمارا نازل کردہ نہیں ہے، تو لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی۔ اب کیا ہے اس آیت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 23 میں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ
جو قرآن ہم نے نازل کیا وہ ہمارا جو ہے نازل کیا ہوا نہیں ہے، اس میں تمہیں شک ہے تو تم ایک صورت اس جیسی بنا کے لو اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ اب قریش کا خیال یہ تھا کہ شعراء کے پاس جن ہوتے ہیں جو انہیں شعر سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو شعر نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ فرمایا کہ جو بھی تمہارے مددگار ہوں ایک اللہ کو چھوڑ کر، جس کی بھی تم مدد حاصل کر سکتے ہو، جنات ہوں، انسان ہوں، خطیب ہوں، شعراء ہوں، ادیب ہوں، ان سب کو جمع کر لو اور کیا کرو کہ اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی جو ہے اب قرآن کا یہ جو انداز ہے وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم یہاں گویا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو تم محض بات بنا رہے ہو۔ اگر تمہیں واقعتاً شک ہے تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کیا کرو، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور آیت نمبر 24 کیا ہے؟ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو۔ اب دیکھیں اس میں دو ٹوک کہا بھی جا رہا ہے کہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکو، اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں کر سکو۔ اب یہ چیلنج اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ انداز دنیا کی کسی کتاب کا نہیں ہے، یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے۔ اور کیسا دو ٹوک انداز ہے کہ کیا ہے کہ پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہ کر پاؤ تو پھر بچو اس آگ سے، فاتقوا النار۔ کیا ہے کہ پھر بچو فاتقوا النار، اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے ناس والحجارۃ، انسان اور پتھر۔ اب دیکھیں کہ جہنم کا جو ایندھن ہے اس میں عام طور پر جو ہے پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا۔ اس کے دو امکانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ پتھر کے کوئلے کی آگ عام لکڑی کے کوئلے کے مقابلے میں بہت سخت ہوتی ہے، لہٰذا جو ہے وہ جہنم کی آگ بہت بڑے بڑے پتھروں سے دہکائی جائے گی۔ دوسرے یہ کہ مشرکین نے جو معبود جو بت تراش رکھے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے، اور مشرکین کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے ان معبودوں کو بھی جہنم میں جھونکا جائے گا تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو کہ یہ ہیں وہ معبود دانے باطل جن سے ہم دعا مانگا کرتے تھے اور جن کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے اور جن کے سامنے ہم چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب دیکھیں وہ اس آیت کے پچھلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے تھے کہ تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے کون؟ انسان اور پتھر، اور کیا ہے کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب یہاں کیا ہے کہ یہ جہنم منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو حق کے منکر ہیں۔ اب یہاں پہ گویا ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے بعد ایمان بالآخرت کا ذکر ہے۔ اب آیت نمبر 25 کیا ہے؟ آیت نمبر 25 ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور بشارت دے دیجیے۔ اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کیا کہ اے نبی بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عامل الصالحات دی، صالح عمل، نیک عمل کیے، کہ ان کے لیے ان لہم جنت تجری من تحتها الانہار، کہ اور کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ندیاں بہتی ہیں۔ اب یہ لفظی ترجمہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتے ہوں گے، اس لیے کہ فطری باغ عام طور پر ایسا ہوتا ہے جس میں ذرا اونچائی پر درخت لگے ہوں گے اور دامن میں ندی بہتی، جس سے خود بخود آبپاشی ہو رہی ہو اور درختوں کی جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہو۔
جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کا کوئی پھل رزق کے طور پر، یعنی کھانے کے لیے، ان کو کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، تو کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے اس سے قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے قبل بھی ملتا تھا، اس سے پہلے بھی دیا جاتا ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت میں۔ اب جو ہے اس آیت کا مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ اہل جنت کو جو جنت میں وہی پھل ملتے رہیں گے، لیکن ہر بار ان کا کیا ہوگا، ذائقہ بدلتا رہے گا، لیکن ان کی شکل و صورت وہی رہے گی، لیکن ذائقہ کیا ہے وہ نہیں رہے گا۔ یعنی یہ دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی شے کو کھاتے کھاتے جو ہے انسان کی طبیعت بھر جاتی ہے۔ اور کیا ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَاتٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت پاک باز بیویاں ہوں، ازواج مطہرات، پاک باز بیویاں، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ یعنی کیا ہے کہ جنت میں جو مومن ہیں ان کے لیے طرح طرح کے پھل ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے جن میں ندیاں بہہ رہی ہوں گی، اور پاک باز ان کے لیے بیویاں ہوں گی۔ اب یہ جو 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 21 سے لے کے 25 تک، اس میں ایمانیات ثلاثہ یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرات کی دعوت آئی ہے۔ اب جو ہے آیت نمبر 26 سے ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام میں پڑھنے میں، سمجھنے میں جو ہم سے غلطیاں کوتاہی ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر فرما کر اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آمین یا رحمۃ اللہ۔